جس طرح تم دنیا میں آنے سے پہلے تھے کہ تمہارا نام و نشان کچھ بھی نہ تھا، کہ تمہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا، تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پھر تمہیں ایک وجود بخشا گیا اور پھر تمہیں ایک پہچان دی گئی، اسی طرح پھر سے تمہیں بے نشان بنا دیا جائے گا جس طرح تم اس دنیا میں آنے سے پہلے تھے، چاہے تمہیں مٹی کھا جائے، چاہے آگ جلا کر راکھ کر ڈالے، یا تمہاری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک پور جوڑنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں ریزہ پیش کیا کہ یا اللہ، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے۔ آواز آئی، اے ابراہیم، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، 4 پرندوں کو لے لو اور 4 پرندوں کو آپ ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ان کے گوشت کا قیمہ بنا دو اور ان کو الگ الگ پہاڑ پر ڈال دو۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ دنیا سے جو بندہ چلا جاتا ہے، جو مر جاتا ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کے جسم میں جان نہیں ڈالی جاتی، جس کا یہ خیال ہے، جس کا یہ کہنا ہے کہ اگر دنیا میں جس کا انتقال ہو گیا تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس سے سوال و جواب بھی ہوتے ہیں، حساب و کتاب بھی ہوگا۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ، یہ کہنا ہے کہ جو مر گیا تو بس اس کے بعد اب نہ تو جسم میں جان ڈالی جائے گی، نہ تو اس سے کوئی سوال و جواب ہوں گے، تو ان کا یہ سوچنا غلط ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور اسی میں تم کو لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تم کو نکالیں گے۔ دوسری عقلی دلیل، جس طرح تم دنیا میں آنے سے پہلے تھے کہ تمہارا نام و نشان کچھ بھی نہ تھا، کہ تمہیں کوئی جانتا بھی نہ تھا، تمہارے بارے میں کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں تھا، پھر تمہیں ایک وجود بخشا گیا اور پھر تمہیں ایک پہچان دی گئی، اسی طرح پھر سے تمہیں بے نشان بنا دیا جائے گا جس طرح تم اس دنیا میں آنے سے پہلے تھے، چاہے تمہیں مٹی کھا جائے، چاہے آگ جلا کر راکھ کر ڈالے، یا تمہاری راکھ کو ہوا میں بکھیر دیا جائے یا پانی میں بہا دیا جائے، اللہ تعالیٰ تمہارا ایک ایک پور جوڑنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے لے لو، چاروں کو ذبح کر دو، الگ الگ پہاڑوں پر ان کو بکھیر دو اور ان کی منڈیوں کو، ان کی گردنوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں دبا لو اور پھر ان کو اسی نام سے لے کر بلاؤ، پھر دیکھو وہ تمہارے پاس کیسے چل کے آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، 4 پرندوں کو لیا، ان کو ذبح کیا، ان کی بوٹی بوٹی بنائی، قیمہ بنا کے ان کو الگ الگ پہاڑوں پر بکھیر دیا اور اب ان کی جو گردنیں تھی اپنی انگلیوں کے درمیان پھنسا لی۔ تو جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پرندے کا نام لے کر بلاتے تو اس پرندے کی بوٹیاں جمع ہوتی جو الگ الگ پہاڑوں پر تھی، تو سب ایک جگہ جمع ہو کے جسم کی صورت بن کے اور اپنی ہی گردن میں لگ کے اور وہ پرندہ تیار ہو جاتا تھا۔ اسی طریقے سے 4 پرندے تھے، چاروں کو آپ نے ذبح کیا تھا اور چاروں کو جب بلایا تو اسی طریقے سے وہ زندہ ہو گئے اور اسی طریقے سے ان کے گوشت جڑے، جسم بنا اور ان کی منڈی، ان کی گردن اس میں جڑی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے موجود ہو گئے۔ پرندوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے جو آپ نے ہمیں ذبح کر دیا؟ جیسا آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہیں آپ کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی رات میں خواب دیکھتے ہیں، آپ کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عزیز چیز قربان کرے۔ آپ علیہ السلام 100 اونٹ قربان کرتے ہیں اور پھر 200 اونٹ قربان کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو خواب آتا ہے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں، اے بیٹا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم پر تم راضی ہو؟ تمہیں قربان کرنے کا حکم ہوا ہے، تمہیں ذبح کرنے کا حکم ہوا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ابا پھر دیر کس بات کی ہے؟ جب اللہ کا حکم ہے تو پھر میں راضی ہوں۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، جو لوگ جن کا عقیدہ یہ ہے، سوچتے یہ ہیں کہ اگر دنیا میں مر گئے، انتقال ہو گیا تو پھر بات ختم۔ نہیں بھائی، جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے پھر حساب و کتاب بھی دینا ہے۔ دنیا میں اس نے کیسا دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیا تھا، اس کا کیسا رویہ تھا، لوگ اس کی وجہ سے پریشان تھے یا خوش تھے، ایک ایک پائی کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
آمین۔ مزید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ